سب سے پہلے مقام اور مرتبے میں ادب و اعتبار کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، مشقت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، محنت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، جد و جہد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، کیونکہ میاں اور بیوی کا میلاپ، ان دونوں کا جوڑا بننا، یہ افزائش نسل کے لیے ہے۔ جب یہ افزائش نسل کے لیے ہے تو اس نسل کو آگے بڑھانے کے لیے جس درجے کی قربانی ماں دیتی ہے، جس درجے کی قربانی اور تکلیف ماں برداشت کرتی ہے، وہ کوئی اور رشتہ برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے اسلام نے سب سے پہلے حقوق کے اعتبار سے ماں کا مقام رکھا۔ اسلام نے عورت کو ماں کا درجہ دے کر کے اس کے حقوق یوں بیان کیے ہیں۔ قرآن میں اللہ جل شانہ نے جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، کہ اولاد کو جننے میں یہ جو 3 تکالیف عورت برداشت کرتی ہے، یہ جو ماں برداشت کرتی ہے، کوئی اور رشتہ برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے اس کی اس محنت کی وجہ سے، اس کی اس تکلیف برداشت کرنے کی وجہ سے قرآن میں اللہ جل شانہ نے ماں کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی ہے، اور ماں کا درجہ دے کر کے اسلام نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو بچھا دیا ہے۔ فرمایا ماں کا درجہ کیا ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں کے درجے کو اگر پہچاننا چاہتے ہو، ماں کے مقام کو اگر پہچاننا چاہتے ہو تو پھر سنو میرے امتیوں، کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز کی نیت باندھ چکا ہوتا اور میری ماں آواز دیتی، یا محمد، میں نماز توڑ کر کے جواب دیتا، لبیک یا امی، اے میری ماں میں حاضر ہوں، بتا کیا حکم ہے۔ یہ ماں کا درجہ، یہ ماں کا مقام حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنت کو ڈھونڈنا ہے تو ماں کے قدموں میں جنت کو ڈھونڈو، ماں کی اتنی خدمت کرو، ماں کو اتنا راضی کرو، ماں کو اتنا خوش کرو کہ وہ اس دنیا سے تم سے خوش ہو کر کے چلی گئی تو سمجھ لو تم نے جنت کا مالی۔ تو گویا کہ اسلام نے عورت کے ایک ماں کا مقام اور درجہ دے کر کے اس کے قدموں میں جنت کو سجا دیا ہے، اور ہر آنے والے کو یہ سبق دیا ہے، جو بھی جنت کا متلاشی ہے، جو بھی جنت کا طلبگار ہے، جو بھی جنت کے اعزازات و اکرام اور انعامات کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی ماں اس دنیا کے اندر اس جنت کو راضی کر لے، خدمت سے راضی کر لے، اس کو خوش کر کے راضی کر لے، اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے اس کو راضی کر لے۔ جب اس درجے میں اس کو راضی کرے گا تو اللہ جل شانہ اس ماں کی رضا کی برکت سے دنیا میں بھی انعام عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی انعام عطا فرمائیں گے۔ دنیا کا انعام یہ ہے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا، آخرت کا انعام یہ ہے کہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ یہ ماں کا مقام اور مرتبہ ہے۔ دنیا میں ماں کی ناراضگی کی وجہ سے کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ معروف ہے، آخری وقت کلمہ جاری نہیں ہو رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی، آپ نے پوچھا والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ والدہ زندہ ہے۔ فرمایا اس کو بلاؤ، آ سکتی ہے، نہیں تو میں خود چل کر کے جاؤں گا۔ والدہ کو بلایا گیا، وہ بوڑھی لاٹھی ٹیک کے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ فرمایا علقمہ کیسا ہے؟ فرمایا بہت اچھا ہے، نیک ہے، تہجد گزار ہے، خدمت
خدمت گزار ہے، میدان جہاد کا ایک بہترین شاہ سوار ہے، تہجد گزار بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، سب کچھ ہے۔ فرمایا کہ تیرے ساتھ معاملہ کیسا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے ساتھ معاملہ تھوڑا خراب ہے، مجھے ناراض کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ لکڑیاں لے کر کے آؤ۔ یا رسول اللہ کس لیے؟ فرمایا کہ آگ جلا کر کے تیرے بیٹے علقمہ کو آگ میں ڈالنا ہے۔ یا رسول اللہ میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو آگ میں ڈالیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیوں کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے زیادہ سخت ہے۔ اگر بیٹے کو آگ سے بچانا چاہتی ہے تو پھر اپنے بیٹے کو معاف کر دے، اس سے راضی ہو جا۔ علقمہ کی ماں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اللہ کو اور آپ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں، میں دل سے اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال جاؤ، جا کر کے دیکھو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس بوڑھیا نے مجھے راضی کرنے کے لیے، میری خوشی کے لیے اوپر سے کہہ دیا ہو میں علقمہ سے راضی ہوں اور دل سے راضی نہ ہوئی ہو۔ حضرت بلال علقمہ کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو ان کی کانوں کے اندر آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ جو زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، ادھر ماں راضی ہوتی ہے، ادھر علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ نے تو، اسلام نے تو ماں کو یہ مقام دیا ہے، عورت کو یہ مقام دیا ہے کہ ماں بنا کر کے دنیا کی رضا بھی رکھ دی ہے کہ دنیا میں راضی کر لو گے، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا اور آخرت میں اللہ جنت عطا فرما دیں گے، کیونکہ جنت بھی ماں کے قدموں میں